جو ورڈ آف ماؤتھ چل رہے تھے اصلی محنت کرنے والے ڈاکٹرز وہ ہیں. ہمیں تو یوں کوئک انسٹاگرام آیا, پکچر لگائی, اب ضرورت بن گئی ہے. مائی فیوریٹ ہیرو واز, اب نہیں ہے, اب اس لیے نہیں ہے کیونکہ شاید وقت کے ساتھ کہتے ہیں بدل جاتے ہیں, پسند بدلتی ہے. میری پسند بدلی نہیں ہے, مطلب بہت میرا فیوریٹ ہوتا تھا شاہد کپور. السلام علیکم اینڈ ہیلو ٹو آل آف دا ویورز آف بیوٹی ایڈٹ. آج کا ایپیسوڈ کچھ ڈفرینٹ سا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج جو ہوسٹنگ کرتی تھی وہ آج ہماری گیسٹ ہیں اور آج ان کا انٹرویو میں لوں گی. سو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر امرین روشن, who is an aesthetic physician and the founder of Caviar. Caviar is a leading clinic known for its advanced and effective treatment for skin, body and hair. With a strong background from top international and local institutions, she brings both skills and passion to her work. ڈاکٹر امرین روشن سے تو سب مل چکے ہیں کیویار میں, بٹ ہو از شی؟ امرین کون ہے, ان کا چائلڈہڈ کیسا تھا, وٹ ڈز شی لائک, فیوریٹ کھانا کیا ہے, آج وی ول گیٹ اپ کلوز اینڈ پرسنل وتھ ڈاکٹر امرین روشن. سو لیٹس آل ویلکم ہر. السلام علیکم اینڈ ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ. یو آر لوکنگ ریئلی پریٹی ان دس وائٹ ڈریس. تھینک یو. سو ڈیزائنر کون ہے؟ تبسم مغل, شی از اے گڈ فرینڈ آف مائن. اینڈ وائٹ ہمیشہ بہت پیارا لگتا ہے. تھینک یو. اچھا امرین, آئی وانٹ ٹو آسک یو دیٹ کیویار میں تو سب آپ کو جانتے ہیں ڈاکٹر امرین, ڈاکٹر امرین, ڈاکٹر امرین, بٹ ہو از امرین؟ امرین کون ہے؟ اس سوال کا کیا جواب دوں میں؟ بس ایک وائف ہوں اور ایک مما ہوں اور ایک بیٹی ہوں, اینڈ پھر اب جا کے ایک ڈاکٹر بن گئی ہوں. سو یہ ہمیشہ سے آپ کا خواب تھا کہ میں نے ایک ایستھیٹک ڈاکٹر ہی بننا ہے؟ وٹ واز؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں. مجھے ڈاکٹر تو بننا ہی نہیں تھا, مجھے پینٹر بننا تھا, پینٹ کرنا تھا. چاہے مجھے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر وہ ان کو وہ نہیں آرٹ ہوتا ہے جو ہمارا ٹرک آرٹ کہتے ہیں, چاہے میں کھڑے ہو کر ٹرکس کو پینٹ کرتی, چاہے میں کھڑے ہو کے دیواروں کو پینٹ کرتی, اسکیچز بناتی تھی میں بہت چھوٹی سی تب سے. اور میں نے اسی طرح کرتے کرتے انڈس ویلی میں ایڈمیشن بھی لے لیا تھا. بابا جان نے بولا کہ بیٹا میرا دل تھا ڈاکٹر بننے کا, میں نہیں بن سکا, تم ڈاکٹر بن کے دکھاؤ گی, تو بھی دل نہیں مانا, کیونکہ ڈاکٹر کا مطلب ہے بہت پڑھنا اور بہت کچھ کرنا, اور آرٹسٹ اور پینٹ مطلب جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا وہ آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو لائک آئی وانٹیڈ ٹو پینٹ, آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان آرٹ. خیر ابا جان کی بات مانی, چھوڑا ایک ایڈمیشن, اپلائی کیا. وہ اس زمانے میں ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا تھا میڈیکل کا, دعا کی کہ بس اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے میں پاس نہ ہو جاؤں. فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس ہو گئی تو ایک آواز نہیں نکالی میں نے, سیدھی 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 چلتی گئی اور ایم بی بی ایس کے لیے ایڈمیشن لے کر انٹر ہو گئی ایم بی بی ایس میں. اینڈ دین آئی ڈڈ مائی ایم بی بی ایس, اینڈ دین ابا جان پرومسڈ می کہ بس تم اپنا ایم بی بی ایس کر لو, تمہیں میں کراچی میں ہاؤس جاب کراؤں گا. دین آئی ڈڈ مائی ہاؤس جاب فرام کراچی, سول ڈاؤ ہاسپٹل کے ساتھ جو سول ہاسپٹل ہے وہاں کیا. اینڈ اس کے بعد میں چلی گئی امپیریل کالج آف لنڈن آگے فار فردر کورسز اینڈ فردر اسٹڈیز. وہاں پہ میرے ایم بی بی ایس کرنے کے فوراً ہی بعد 2007 کا ٹائم تھا کہ مجھے جو ہے نا ایک بہت ایک بہترین قسم کے جینٹل مین جسے کہتے ہیں, ایک بہترین ڈاکٹر ملے, ڈاکٹر ہمایوں محمد. ہی ریسائڈس ان اسلام آباد. وہ مجھے ملے جہاں میں نے اپنی پہلی نوکری اسٹارٹ کی تھی ہاؤس جاب کے بعد, کلفٹن ہاسپٹل. ہی ٹولڈ می کہ گو اینڈ گرل ہیو ونگس ٹو فلائی, گو ٹو لنڈن, گو ٹو یورپ, امریکہ, جہاں بھی ایک جگہ چوز کرو. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. آئی وینٹ ٹو امپیریل کالج آف لنڈن, وہاں سے میری جرنی اسٹارٹ ہوئی فار فردر اسٹڈیز. اور یہ کرتے کراتے الگ الگ کنٹریز سے خیر سے میں آئی واپس پاکستان, اور آ کر اپنے ملک میں اپنی جگہ چھوٹا سا ایک کلینک کھولا. Okay, so you thought that after completing your MBBS, aesthetic was the way to go. I was never again interested in aesthetic. I always wanted to become a urologist. Oh. کہ ابا کو شوق تھا, اگین ابا کی دیوانی. ابا نے کہا تھا کہ تم کڈنی کا ڈاکٹر بنو گی, تو میں یورولوجسٹ ہی بننے کی تیاری میں تھی. ایس آئی یو ٹی میں کام کیا. جب ایس آئی یو ٹی میں کام کیا میں نے سول ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کے بعد, تو جان سی نکل گئی. ہر دوسرے دن کسی کو مرتے دیکھا, وہاں پہ چھوٹے بڑے بچوں کو ڈائلسس پہ دیکھا, لوگوں کو روتے دیکھا, تڑپتے دیکھا, فیملیز کو ٹوٹتے دیکھا. کسی ایک کے جانے کا غم ساری فیملی کو کس طرح توڑ دیتا ہے یہ دیکھا. آئی ون فائن ڈے ابا کے ساتھ بیٹھ کے میں نے بولا, ابا جان میں رو رو کے تو اپنا کام کر رہی ہوں, میں نہیں بڑھ سکتی آگے اس فیلڈ میں.
ابا جانے کا جو تمہیں صحیح لگے, یہاں تک تم نے میرا خواب پورا کیا, اب اپنی مرضی کرو. دین آئی جسٹ وینٹ اینڈ آئی جوائنڈ, آئی واز ورکنگ ایز اے GP دیر ان کلفٹن ہاسپٹل. میں نے ایک پہلی نوکری شروع کی اپنی 7,000 کی. 7,000 مہینے کی میری تنخواہ ہوتی تھی, میں بہت خوش ہوتی تھی اس 7,000 روپے میں. بس وہ جاب کی, اس جاب سے مجھے ڈاکٹر ہمایوں محمد ملے اور وہاں سے میری جرنی اسٹارٹ ہوئی. پھر یہ کام ان کا دیکھ دیکھ کے وہ کہ اس زمانے میں 2008 میں کرتے تھے وہ PRP, انہوں نے PRP سکھایا کہ PRP ہوتا کیا ہے, کیسے بلڈ کو سینٹریفیوج کرتے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بوٹاکس فلرز وغیرہ اس زمانے سے سر نے شروع کیا. ان کو دیکھ دیکھ کے ایک انٹرسٹ ہو گیا, اینڈ انٹرسٹ مجھے یہاں تک لے آیا. اوکے, اور ہاؤ مینی ایئرس ہیو یو بین ان دس فیلڈ؟ کتنے سال ہو 17 گئے؟ ایئرس. 17 ایئرس. اگر آج آپ حساب کرو تو 17 ایئرز اینڈ پلس, واو, 18 سال ہونے والے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا امرین, وی ول پلے اے لٹل گیم. آئی ول گیو یو اے لسٹ آف ڈاکٹرز. اوکے, اور جو پہلی سوچ آئے گی نا آپ کے ذہن میں, وہ آپ کو فوراً سے بتانی ہے, ٹائم نہیں لینا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر تسلیم ناخدا. Brilliant in lasers and aesthetic field, مطلب ان کے پاس name the machines and she has it. اوکے. ڈاکٹر فہمیدہ عارف. کمال کا ان کا ہاتھ کا کام ہے, کمال کا. مشینز تو ان کے پاس لاتعداد ہوں گی, پر جو ان کے ہاتھ کا تھریڈ ہے, جو ان کی فیس لفٹنگ وغیرہ ہے, لاجواب. اینڈ ڈاکٹر افضال لودھی. بیسٹ ڈائگنوز کرنے والے انسان, جو آپ یوں ایک اسکن کی ڈیزیز کو دیکھیں گے اور اگلے سیکنڈ بتائیں گے کہ ان کو یہ پرابلم ہے. اینڈ ڈاکٹر خلجی. ڈاکٹر خلجی, ان کے پاس ان معصوم ڈاکٹر کے پاس ہر کوئی گورا ہونے چلے جاتا ہے. وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا میں گورا کرنے کا ڈاکٹر ہوں, اور وہ جو ہے وہ اتنی سارا کریمز جو برائٹننگ کی ان کو لوگوں کو دیتے ہیں, جو واقعی ان کے ہی کہنے پہ پیشنٹس کے, سو مینی پیپل آر ہیپی وتھ ہم, کیونکہ وہ پیشنٹس کے ریکوائرڈ ریزلٹس ان کو دلائی دیتے ہیں. ہی از ویری فیمس ایٹ اٹ, فیوریٹ ہے سب کے. برائٹننگ کے لیے. یس یس یس. اوکے. اچھا امرین, جو سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, دا پاکستان سوسائٹی, آئی تھنک یہ جو سوچ ہے یہ انڈیا تک ہے جی, کہ ہر کسی کو گورا ہونا ہے. اگر چاہیے تو گوری بہو چاہیے, پتلی بہو چاہیے. سو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہوں گے, یو نو, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیٹی سانولی ہے گھر میں اور وہ ماں اس کو لاتی ہے گورا کرنے کے لیے. تو آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہے کہ وہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے کلر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ماں کہتی ہے کہ نہیں اس کو گورا کریں ورنہ اس سے شادی کون کرے گا, تو آپ ایسے سچویشن میں ان پیشنٹس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ میرے پاس کلینک میں اس طرح کی روز, اس طرح کی ہسٹری میں اگر آپ پوچھو تو روز ایسے پیشنٹس ہیں. پیشنٹس آتے ہیں جن کی ماں ایگریسولی کہتی ہے, اور ابھی شاید یہ بات سن کے ناراض ہو جائیں مائیں, کہ سچ ہے یہ کہ مائیں کہتی ہیں, مائیں مجبور ہیں بہت, مائیں کہتی ہیں کہ ہماری دیکھیں 3 بیٹیاں ہیں جس میں سے 2 بالکل مجھ پہ گئی ہیں, ایک اپنے فادر پہ گئی ہے یا شاید ایک اس پہ گئی ہے اپنی ماما پہ, پر یہ ٹین ہے, اس کے رشتے نہیں آ رہے. اور واقعی میں رشتے نہیں آتے ہیں, روز رشتے نہیں آتے ہیں. کہ جو آگے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لڑکی سانولی ہے جی, اور ایسے دیکھ کر مل کے کھا پی کے نکل کے 2-4 دن میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے کہیں اور طے کر دیا تھا. ریزنز بناتے ہیں صرف کلر کے پیچھے. اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر امرین, وہ مجھے کہتی ہیں امرین آنٹی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم اے گوری گرل, آئی ایم ویری ہیپی وتھ مائی کلر, اٹس جسٹ مائی موم. اب میں کیا کروں؟ پر آپ کو بتائیں کہ کتنی بھی میں باتیں کروں یہ سب فضول ہے. جس کو گورا ہونا ہے وہ 14 سال کی ایج سے اپنی وائٹنگ انجیکشنز شروع کر دیتا ہے. اور اتنی ینگ ایج میں, کیونکہ آپ کے آرگنز انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں. بالکل. وائٹنگ انجیکشنز کا امپیکٹ کتنا ہیوی ہوتا ہے کڈنی پہ؟ کافی ہیوی ہوتا ہی کڈنی پہ. دیکھیں جو آپ ٹیبلٹ کھاتے ہو گورے ہونے کی, وہ لیور کو ڈیمیج کرے گا, اور آپ جو لگاتے ہو انجیکشن, میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ آپ کی کڈنی کو ڈیمیج کرے گا ایونچولی. تو آپ کو اگر بیلنس بھی چلنا ہے, تھوڑی ہیلپ بھی, سپورٹ بھی لینی ہے ڈاکٹرس کی کہ تھوڑا بیٹر کلر چاہیے, تو آپ پہلے اپنا ورک اپ کرائیں. مطلب ورک اپ ان دا سینس کہ بلڈ ٹیسٹ کرا لیں, ورک اپ کرا کر CBC UC LFTs وغیرہ کرا کے, اگر آپ ایک ہیلدی انسان ہو جس نے کوئی جیسا ٹیڑھا میڑا لائف میں نہیں کھایا, ہیلتھ کو نہیں خراب کیا, ڈیٹوریٹ نہیں کیا, آپ ان کو اسٹارٹ کر سکتے ہو. بٹ دیر آلویز شوڈ بی اے بیلنس. مطلب آپ نے اس اے سیٹ آف 6 اینڈ 6, آپ 6 انجیکشن لگا کے روکو, پھر 6 انجیکشن لگا کے روکو, پھر آپ اپنا ٹیسٹ کراؤ, دیکھو آپ کہاں پہنچے ہو, کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی. اس کے بعد اس کو کنٹینیو کر کے پھر ایک بریک دو کہ بس زندگی بھر نہیں لگانی ہے یہ انجیکشنس. لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. ہاں, اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی بھی ہوں پرسنلی جو کنٹینیوسلی لگا رہے ہیں, اینڈ کلر تو خیر ان کا گورا ہو گیا ہے, لیکن آئی ایم شیور دیٹ دیر از اے سائڈ
effect to that that will come later on in life. بالکل آئے گا، بالکل آئے گا، یہ میں آپ کو لیکن بتا ایز اے دوں. ڈاکٹر آپ لوگوں کو منع نہیں کر سکتے. میں منع نہیں کر سکتی، ہم منع بھی کرتے ہیں اور ہم لگاتے بھی ہیں. تو کچھ ڈبیٹ ہی نہیں ہے اس بات پہ. جو چیزیں میں کر رہی ہوں اس کے لیے میں کیا بولوں، میں لگاتی ہوں، کیونکہ جو کہتا ہے لگا تو لگا دیتی ہوں. اچھا، ان یور 20s اینڈ 30s لائک آئی وانٹ ٹو نو کہ جب آپ نے کیویار کو اسٹارٹ کیا سو کتنا کیا اسٹرگل تھے. ظاہر سی بات ہے آپ ایک نئی کمپیٹیٹر آئیں اس مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، سو کتنے لوگ سپورٹیو تھے، کیا اسٹرگل تھے، اور وین واز دیٹ ایگزیکٹ ٹائم دیٹ یو فاؤنڈ دیٹ سکسیس کہ اٹ واز جسٹ کیویار، پیپل ور لائک کیویار؟ دیکھیے میں آئی واز ویری ہیپی سمپل لائف میں. میں تھم ان تھم آؤٹ کرتی تھی، نوکری کرتی تھی پاکلینڈ میں، اور کچھ ٹائم کے لیے میں نے ساؤتھ سٹی میں بھی کام کیا. بہت خوشی اور امن فاؤنڈیشن میں بھی میں نے کیا چھوٹی چھوٹی جابس کرتی تھی 6-7 آورس کے، اور میری یہی تنخواہ تھی 7,000. زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی تنخواہ اگر میں نے اٹھائی وہ 35,000، جس میں سے کچھ پیسے کٹ جاتے تھے کہ اگر آپ تھوڑا آگے پیچھے لیٹ جاؤ یا کیا، کچھ پیسے کٹ وٹ کے ہمیں 31,000 ملتا تھا. اینڈ آئی واز ویری ہیپی. مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تھا لائف میں، کیونکہ وہ کبھی میرا بریڈ اینڈ بٹر نہیں تھا. ہسبینڈ خوش ہوتے تھے کہ ڈاکٹر ہوں اور اپنی لائف میں ڈاکٹری کے اس فیلڈ کو لے کے چل رہی ہوں اور گھر پہ نہیں بیٹھی ہوئی ضائع کر رہی ڈگری. پھر میری ایک بہت اچھی گہری دوست ہوا کرتی تھی، اس نے مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں اپنا کلینک کھولتی. اور اس کے آئیڈیا سے میں نے اپنا ایک کلینک کھولا. اور کھولتے سے پہلے میں نے اس کو پورا ڈیزائن بھی اس کی پسند سے کرایا. کبھی زندگی میں کہیں سے آپ کو کوئی ایک آئیڈیا، کوئی پش چاہیے ہوتا ہے، اینڈ وہ ایک میری دوست تھی جس نے مجھے کہا کہ امرین تم ایسا کیوں نہیں کرتی. آئیڈیا ہی نہیں آیا تھا میرے دماغ میں کبھی، پر ایونچولی پھر اس کے آئیڈیا سے میں نے اپنے ہسبینڈ کو صرف ایک بار کہا، ایک فرمائش کی کہ مجھے کلینک کھول دوں. انہوں نے ود ان منتھس جگہ لے دی. بس انہوں نے کہا تم نے کبھی پہلے کہا کیوں نہیں. اور واقعی شاید میں شرم میں ان کو پوری زندگی نہ کہہ پاتی، پر بس پھر وہ اس دوست کے کہنے پہ میں نے ہمت پکڑی، اپنے میاں کو کہا. میرے میاں نے جھٹ سے جگہ لے دی، اور جگہ لے کر اور انہوں نے کہا دیکھو جگہ چھوٹی ہے چلے گی. میں نے کہا بہت چلے گی. پھر انہوں نے کہا دیکھو تمہیں کوئی ایسے جانتا نہیں ہے، چلا لو گی. میں نے کہا پتہ نہیں. انہوں نے کہا دیکھو اگر تم چلا لیا، اگر تم نے کلینک کو تو کلینک تمہارا، اگر نہیں چلا لیا نقصان ہے تو کلینک میرا. سمجھ نہیں آئی یہ بات. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا نفع اور نقصان کی بات ہوتی ہے نا، نفع تمہارا نقصان میرا، آنکھیں بند کر کے چلاؤ. بہت ڈرتی تھی میں، کیونکہ کلینک کا نام کیویار تھا، تو کیویار ایسا لگتا تھا کوئی ریسٹورینٹ کا نام ہے. بہت اچھی ایک ڈیزائنر تھی سبین اینڈ شراز، اس نے ڈیزائن کیا میرا انٹیریئر ایکسٹیریئر، اینڈ دین آئی واز ویری ہیپی اس کے کام سے بھی. شی از اے ویری نائس پرسن. بس اچھے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا، اور 2-4 مشینیں رکھ دیں اچھے برانڈس. غضنفر رؤوف ایک ہیں ہمارے کراچی میں جو سب کو جو ہے امریکن اور یورپین مشینز پرووائڈ کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ نے ان سے بات کر کے مشینز پرووائڈ کرائیں، اور ہم بیٹھ گئے اور لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اب یقین کریں فیروزہ 2 مہینے مجھے یاد ہے کہ 2-2.25 مہینے لگے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کلینک چلے گا نہیں چلے گا. فون پڑے ہوتے تھے، فون بجتا نہیں تھا ڈر لگتا تھا کہ کیا کروں گی. 1 سال تک اگر چلا تو چلا، نہیں چلا تو میں اس کو کسی سالون کو دے دوں گی. کوئی 2.25 مہینے ہوئے تھے، اور ایک چلتی ہوئی خاتون میری زندگی میں آئیں جن کا نام تھا ڈاکٹر خلود شفیع. ڈاکٹر خلود نے پیر رکھا یہ سوچ کر کہ شاید ریسٹورینٹ ہے، کسی کے ریفرنس سے وہ آ گئی تھی کہ کوئی ریسٹورینٹ ہے کیا ہے. آئی ٹولڈ ہر کہ اٹس اے کلینک. اینڈ ہم نے ان کا ایک پہلا لیزر کیا، اینڈ آئی ڈنٹ چارج ہر فار دیٹ. شی سیڈ وائی آرنٹ یو چارجنگ. میں نے کہا نہیں آپ میری پہلی کلائنٹ ہے. 2.25 مہینے بعد. اس سے پہلے میں اپنے فیملیوں کو سب کو کر ہی رہی تھی، لیزرس پریکٹس چل رہا تھا، پر کوئی کلائنٹ جو مجھے پے کرے وہ میرا پہلا تھا. ڈاکٹر خلود شفیع I can never forget her. She was an angel. اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک ایسی اینجل تھی کہ اس سے میں نے صرف چارج نہیں کیا، اور اس نے کہا کیوں چارج نہیں کر رہی ہو. She paid and she went out with giving me so much of prayers کہ کیا نیک دل ہے تمہارا. You are not charging me. I'm gonna send you my patients and clients. کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور میں ایک وہ بھی ہوں، یوگا ٹرینر بھی ہوں. روز ودن ڈیز بھی میں نہیں کہوں گی، 1 ویک بھی نہیں تھا، پیشنٹس کی یوں بارش ہونے لگی. ورڈ آف ماؤتھ. سمجھ ہی نہیں آیا، 1 آیا 2 آیا، اس کی بہن آئی، اس کی ماما آئی. جب کوئی عورت اپنا لیزر کرا کے اپنی موم کو لے آئے نا، ہماری جیت ہے. جب ایک لڑکی لیزر کرا کے اپنی بیٹی کو لے آئے، اس میں ہماری جیت ہے. بس اللہ پاک نے کیا کیا نہیں پتا، ایک ایسا بوم ہو گیا اور پیشنٹس آنا شروع ہو گیا. دیٹس گڈ.
اچھا اف یو کوڈ گو بیک ان ٹائم، اگر کبھی موقع ملے کہ ٹائم ریورس کروں اور کچھ چیزیں میں بدلوں، کچھ چیزیں ڈفرینٹلی کروں. ہاں، کیا ٹائم بدل سکتا ہے؟ کیا پیچھے جا سکتا ہے ٹائم؟ کچھ غلطیاں کرتا ہے انسان، بس دل کرتا ہے وہ ٹائم پیچھے ہو جائے، وہ غلطی کاش کی نہیں ہوتی. تو کیا ڈفرینٹلی کرنا چاہیں گے؟ روز غلطی میں آپ کو روز بلا سکتی ہوں نا؟ ہاں بالکل. روز غلطی انسان سب سے بڑی زندگی میں نا بھروسہ کر کے کرتا ہے. بھروسہ کرو. آپ بھروسے کے بغیر، میرے ہسبینڈ بھی مجھے سمجھاتے ہیں، میری آدھی سے زیادہ پرورش انہوں نے کی کیونکہ آئی واز جسٹ 22 وین آئی گاٹ میریڈ. آئی ٹرنڈ 23 آفٹر گیٹنگ میریڈ. تو آدھی زندگی تو ان کے ساتھ گزر گئی ہے. بہت سمجھدار انسان ہے. انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی کہ ٹرسٹ کرو، اندھا نہیں کرو. بلائنڈ ٹرسٹ کسی کے لیے نہیں ہوتا سوائے ماں باپ کے. اولاد پہ بھی نہیں کرتا. ٹرسٹ انسان صرف اور صرف ماں باپ پہ کرتا ہے. ٹرسٹ کر کر نہ کسی پہ اندھا، پھر آپ اس کے پیچھے پیچھے بلائنڈ ہو جاؤ، یہ زندگی کی بڑی غلطی. اگر ٹائم ابھی پیچھے لے جائے مجھے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا آپ مجھ سے یہ سوال کرو گی. ٹائم اگر مجھے پیچھے لے جائے تو میں بس یہ سب کو یہ مشورہ دوں گی، ٹرسٹ کرو پر اندھا ٹرسٹ نہیں کرو. اتنا ٹرسٹ کرو کہ اس کے اوپر ایک نظر ضرور رکھو، ورنہ وہ آپ کو ایسا دھوکہ دے جائے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسا ہوتا ہے. سو ٹیل می، آپ کو کبھی دھوکہ ملا ہے؟ ہاں، مجھے بہت گہرا دھوکہ ملا ہے، پر اس سے میری بہت اچھی لرننگ ہوئی ہے. اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہتر انسان بنی میں. اس کے بعد میں نے اور سیکھا، اور بہت اللہ پاک نے بہت کامیابی دے دی اس ایک دھوکے کے بعد. اس سے پہلے میں ایک روٹین کی رفتار کی کراچی کی ٹریفک کی طرح چل رہی تھی. جیسے سگنل پہ ایک ٹریفک چلتی ہے، سگنل کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں، اور ٹریفک چل رہی ہوتی ہے. اب وقت بدل گیا ہے. اب سگنل کھلتا بند ہوتا ہے، پر جب ٹریفک موو ہو رہی ہے، میری گاڑی جب موو ہو رہی ہے تو میں رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک دیکھ کے موو ہو رہی ہوں. بڑا فرق ہے اس میں. سو اٹ کمز ود اٹس اے پروسیس کہ پہلے آپ نے اندھا بھروسہ کیا کسی پہ، اور ڈیو ٹو دیٹ ایک یو گاٹ اے بٹریل. بالکل، اور لیسن ہے یہ آپ کی زندگی کا. بٹ اس مومنٹ پہ جب ایک انسان کو دھوکہ ملتا ہے، ہاں، دھوکہ ہمیشہ آتا ہے کسی قریبی سے. بالکل قریبی سے. آؤٹ سائڈر تو آپ کو اتنا دھوکہ دے نہیں سکتا. بالکل قریبی سے. سو دیٹ مومنٹ از ویری کروشل. یو آر ویری ولنریبل. ہاؤ یو ہینڈلڈ اٹ؟ میں زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مجھے یاد ہے کہ میرے چچا سے، تایا سے بہت محبت رہی ہے. سارے رشتوں سے ہوتی ہے پر کسی سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو تایا ایک دفعہ، بس آئی کٹ اٹ شارٹ، میرے تایا بیمار ہو گئے تھے. تو زندگی میں پہلی دفعہ چھوٹی سی ہو کر میں نے کونے میں جا کے کھڑے ہو کر نا واش روم کے پاس ہاسپٹل میں دعا کی کہ اللہ پاک، کسی کو سنا تھا میں نے تو کاپی کیا، میں کہا اللہ پاک بس بائی پاس ہو جائے میرے تایا کا، میں کل روزہ رکھوں گی. اٹ واز ناٹ رمضان، میں نے اگلے دن روزہ رکھا، میری دعا قبول ہو گئی، یہ تایا بالکل ٹھیک ہو گئے. اس وقت کے بعد سے میں نے ایک بات جوڑ دی، کوئی ایسی پرابلم ہے اللہ پاک میں کل روزہ رکھوں گی، میری پوری ہو جائے یہ بات. ایسے کرتے کرتے اس بلیف کے ساتھ، اور عبادت، کچھ دعا، کچھ اللہ سے مانگنا، یہ سب چیزیں ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، یہ سب دلوں کے اندر کی باتیں ہوتی ہیں. پر روز کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ مجھے اتنا گہرا لے گئیں کہ میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی. آپ مجھے کیا کہہ رہی تھیں کہ مجھے مومنٹ کیسے ہینڈل کیا؟ وہ مومنٹ میں نے ہینڈل ایسے کیا کہ میں رات کو سو نہیں پاتی تھی. میں سوچتی تھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جو، میں کہتی تھی کیوں سائیکیٹرسٹ کیا کرے گا، دکھ تو نہیں نکال سکتا، سن سکتا ہے، سناؤں کیوں اس کو، میاں ہے نا. بابا جان اور امی جان کو کیوں بتاؤں، سب کو پتہ تھا. بس وہ میں اپنی میاں سے شیئر کرتے کرتے بڑا ساتھ دیا میرے میاں نے میرا. بس وہ چھت کو دیکھ دیکھ کے، وہ پنکھے کا، میں نے کبھی پنکھے کے ایجز اتنے نہیں دیکھے تھے جتنے میں نے ان 3 مہینوں میں دیکھے. بس پنکھا دیکھتی رہتی تھی، دیواریں دیکھتی رہتی تھی، سمجھتی رہتی تھی، سیکھتی رہتی تھی. روز سوچتی تھی کہ زیرو سے واپس شروع کیسے کروں گی. بس کچھ 3 مہینے کا وقت تھا، پر پیشنس کو کسی کو فیل نہیں ہونے دیا. میں 3-4 دن میں کھڑی تھی کلینک میں. بس میرے میاں نے میرا بہت ساتھ دیا اور اتنی خوشیاں دے دی ایکسٹرا کہ میں بھول گئی اور آگے بڑھ گئی زندگی میں. ہیونگ اے گڈ اسپاؤس ان یور لائف از اے بلیسنگ، اسپیشلی جیسے آپ کی لائف ہے، یو آر ورکنگ، آپ کے آئی تھنک 7-8 گھنٹے گھر سے باہر ہوتے ہیں، پھر آپ گھر میں آتی ہیں، یو ہیو ٹو ہینڈل دا کڈس. ماشاء اللہ یو ہیو 3 kids، اینڈ دین یو مینشنڈ having a good spouse is very important. ویری امپورٹنٹ. So was it a love marriage? دیکھیں اٹ واز آف کورس لو میرج. آئی کین سے کہ منگنی کے بعد جو ایک آپ کو محبت ہو جاتی ہے اپنے منگیتر سے، اس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ بغیر جانے نہیں شادی کی میں نے.
میں اس بات کے لیے روز آپ کو ایک بات بولوں گی, یہ باتیں شاید میں نے کبھی پہلے کی نہیں, کسی سے نہ اپنے آپ سے شیشے میں کی ہیں. جب اللہ پاک نے ایک ہم مسلمانوں کے لیے ایک رواج بنایا ہے نا کہ جب عورت رخصت ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی گفٹ کرتے ہیں. وہ جو قرآن پاک گفٹ کرتے ہیں اور ایک بیٹی وہاں سے گزرتی ہے اور گاڑی میں بیٹھتی ہے, تو باپ آنکھوں ہی آنکھوں میں, نظروں ہی نظروں میں نا اس آدمی کو, جو اس کا سن ان لا ہوتا ہے, اس کو اپنی بیٹی کی ذمہ داری دے دیتا ہے, سونپ دیتا ہے. ہاں. اب وہ مرد اگر اس ذمہ داری کو لے کے چلے تو بس پھر وہ اللہ کے سامنے بھی سرخرو اور اس عورت کے سامنے بھی سرخرو. پر اگر وہ مرد اسی منٹ بھی اس کو مذاق سمجھے اور ایک پاس آن سمجھے کہ گاڑی میں بیٹھنا ہے, تو وہ اس دن سے کبھی سیریس نہیں ہوگا. بالکل. میرا مرد, میری زندگی کا مرد, مجھے اس وقت سے ایک چادر اور ڈھکاؤ میں, کہ وہ مجھے چھاؤں کہتے ہیں نا جس کو, شیڈو, اس وقت سے لے کے چل رہا ہے تو 18 سال ہو گئے, تو چل رہا ہے اسی ردم میں. اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ چھاؤں جو ہے نا اس کو دھوپ میں نہیں بدلنے دیا میرے لیے. تو میرے خیال سے پھر یہ ایک اللہ ایک ریوارڈ کرتا ہے. اور وہ یہ جو ریوارڈ ہے نا, یہ آپ کو 10 یوں لگا لیں گے نا, آپ MCPS FCPS کر لو, کہیں چلے جاؤ, کچھ کر لو, ڈاکٹر بن کے, کچھ بن کر, کتنے بھی ستارے لگا لو اپنے اوپر, کوئی آرمی میں چلے جاؤ, پھر جو اسپاؤس کا سکون ہے, جو یہ جو چھاؤں آپ کو ملتی ہے نا, یہ چھاؤں آپ کو کسی اور سے نہیں مل سکتی. ایگزیکٹلی, کیونکہ لڑکی کا پہلا جو پیار ہوتا ہے, پہلا ہیرو ہوتا ہے, اس کا باپ ہوتا ہے. باپ ہوتا اور پھر آگے جا کے اس کا پروٹیکٹر جو بنتا ہے, جو اس کا کانفیڈانٹ بنتا ہے, وہ اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے. بڑے چند ہوتے ہیں پھر وہ, بہت اینڈ چند. لکی ویمن ہیو دیٹ, بیکاز جیسے پروفیشنل جیلسی بھی بہت ہوتی ہے. لائک آپ کو پتہ ہے کہ جب دونوں پروفیشنلز ہیں تو پھر کچھ ہسبینڈس کو پرابلم ہوتا ہے دیٹ وائی از شی آؤٹ شائننگ می, why is she more famous? So you are lucky in that department. Your husband is very supportive. I want to go back in your childhood. ایک تو میری آدھی جتنے بھی فالوورز ہیں, میں کیمرے کو دیکھ کے بولوں گی کہ half of the people think she's Russian, she's Turkish, she's Afghani, but actually she's Sindhi. She's Sindhi. And you are coming from, like, you love your Baba Jan, right? So most Sindhis میں ہوتا ہے کہ وہ پڑھاتے نہیں ہیں اپنی بیٹیوں کو, جلدی جلدی سی ایج میں شادی کر دیتے ہیں. بالکل. سو آپ کی چائلڈہڈ ایسے کچھ بھی نہیں ہے؟ اور بہت, میرے بابا بالکل انگریزوں کی طرح ہے, بہت بہت ڈفرینٹ سوچ رکھنے والے, اتنے ٹھنڈے. ہاں دیکھیں, کسی بھی بیٹی سے پوچھیں گی نا تو اپنے باپ کے لیے وہ صرف تعریف ہی کرے گی. پر میں اپنے بابا جان کی تعریف کروں تو کیا, بس یہ بولوں گی کہ باپ کے بہت روپ ہوتے ہیں, کوئی سخت ہوتا ہے, کوئی بہت غصے والا ہوتا ہے, کوئی کیسا ہوتا ہے, اور بچپن کی وہ میموریز آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں. ہم نے اپنی ماما کو, جو کہ بہت لونگ ہیں, اماں کو کیونکہ سینٹ جوزفس میں پڑھاتی تھیں, اسٹرکٹ تھیں اور رولز اینڈ ریگولیشنز والی تھیں, ہمیں وہ بھی اچھی بات یاد ہے کہ اپنی میری ماں نے ایک رول اینڈ ریگولیشن چلائی جو ہم اپنی اولاد میں چلا رہے ہیں. ابا جان کہتے تھے نو رولز ان دا ہاؤس. وہ جو مستی کا جو 2 جملے ہیں نا اپنے باپ کے, وہ ہم نہیں بھولتے. اور وہ میں ڈرامہ کرتی ہوں ویکیشنز پہ جا کے, بیٹا وی آر آن ویکیشنز, دیر آر نو رولس, سلیپ وین ایور یو وانٹ, ویک اپ وین ایور یو وانٹ. یہ بھی لائف میں ایک چھوٹا سا ایک چاہیے ہوتا ہے اولاد کو. تو ابا کہتے تھے نو رولس, بیٹی کو 3 بجے رات کو کھانا چاہیے, کھانا کھائے گی, کچن کھول دو. کہتے تھے نو رولس. وہ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. تو ابا ماشاء اللہ سے بہت لونگ کیئرنگ رہے, بہت زیادہ سپورٹیو رہے, اور نہیں اپنے زمانے میں ڈاکٹر بن سکے, کر سکے. ہم تینوں بہنوں کو ڈاکٹر بنایا, تینوں کو, اور بیٹے کو نہیں بنایا ڈاکٹر کیونکہ ان کا بزنس کسی کو تو دیکھنا تھا. تو بس یہ تھا کہ مجھے سپورٹ ملی ہے اپنے پیرنٹس سے بھی, پھر ہسبینڈ سے بھی. سو آپ وٹ ڈو یو ڈو ٹو یور کڈز؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے, وہ آر یو ریسٹرکٹ پیرنٹ, آر یو چل پیرنٹ؟ بالکل نہیں, معصوم بچے میرے. میں اپنے بچوں کو تو کبھی نہیں ڈانٹتی, پر میرے میاں سے مجھے اور تینوں بچوں کو ڈانٹ پڑتی ہے. تو میاں رولز اینڈ ریگولیشنز والا ہے. وہ ایک ہونا چاہیے گڈ کاپ بیڈ کاپ, there has to be, ورنہ کچھ بھی نہ ہو, ورنہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو. اچھا امرین, ٹیل می وٹ از یور پرفیکٹ ڈیٹ کا کیا آئیڈیا ہوگا؟ اف یو ہیڈ ٹو گو آن اے ڈیٹ اینڈ آپ کے دماغ کے حساب سے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, دیٹ از دا پرفیکٹ ڈیٹ. جسٹ ون پلیس, کیپیڈوکیا. اس میں what do you call that, the air balloon, وہ جو بڑا سا ہوتا ہے, I have never done that. زندگی میں ایک بار جانے کا شوق ہے,
حالانکہ کیپیڈوکیا پہنچ کے ٹھنڈ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ آپ ہل بھی نہیں پاتے, پر وہ ایک دفعہ زندگی میں ٹرائی کیا, نہیں جا سکے, تھا ہی نہیں اس وقت. تو اگر آپ پوچھو ایک سانس میں بتاؤں تو کیپیڈوکیا. because you did not think twice. No. And mashallah, you're so pretty and you are I'm in not this pretty. nahin, you are نہیں and ہوں. you are in this aesthetic world جہاں پہ بہت ساری لڑکیوں کو ایڈوائس ملتی ہے گوگل سے, ٹھیک ہے. دے ڈونٹ نو کہ ریٹنول کب یوز کرنا ہے, دھوپ میں جانے سے پہلے آپ وٹامن سی لگا سکتے ہیں, نہیں لگا سکتے. آئی وانٹ ٹو آسک یو وٹ از دا بریک ڈاؤن اسکن کیئر کی, کہ ٹین ایجرس کی کیا ہونی چاہیے اور اینٹی ایجنگ کب سے شروع کرنا چاہیے؟ روز جتنا کم اتنا اچھا, چاہے اسٹیٹک ہو, ڈرما کا ہو, کچھ اگر کوئی ایون اگر ایگزیما بھی ہے کسی کو, چھوٹی سی بات, میں ڈرمل کیئر سے بات کرتی ہوں. کسی کو اگر ایگزیما ہے, آپ کو پتہ ہے نا وہ جو ایک پورے اسکیلز بن جاتے ہیں, اور اسکیبیز ایک الگ ڈیزیز ہے جو آپ نے بولا. اگر کوئی اسکن ڈیزیز ہے, اسکن سینسیٹیو ہے, پیچز ہوئے ہوئے ہیں, تو آپ کو موئسچرائزر لگانا پڑتا ہے, پر ایک حد تک. کافی ایسے لوگ ہیں جو سارا دن موئسچرائزر لگاتے رہے کہ خالی نکل آتی ہے. اسی طرح اگر اسٹیٹکلی پوچھو تو تھوڑا تھوڑا کم ہمیشہ پیارا لگتا ہے. اگر آپ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اونلی 1 فیس واش مسٹ, تاکہ ساری فیس سے گندگی ڈسٹ وغیرہ نکلے. ایک سمپل سا اکنامیکل پرائز کا ایک اچھے برانڈ کا ایک فیس واش, اور نکلنے سے پہلے ایک سن بلاک مسٹ ہو گیا ہے. بہت ہمارے ملک میں فریکلز, کیونکہ دھوپ بہت تیز ہے نا, بہت تیز ہے, تو ایک سن بلاک, ایک موئسچرائزر اینڈ ایک فیس واش, دیٹ از انف. پھر جب تھوڑی ایج بڑھتی ہے 20s کے بعد, ایک سیرم ایڈ کر دیں. وہ سیرم کیا ہیلپ کرتا ہے کہ وہ آپ کے فیس کو موئسچرائزر سے زیادہ ذرا موئسٹ رکھتا ہے, تو وہ آپ کو رنکل نہیں آنے دیتا. رنکل ینگر ایج میں بھی آ جاتے ہیں ان کو, تمام ان لوگوں کو جو بہت زیادہ دھوپ کا ایکسپوجر لیتے ہیں, یا تو وہ تمام جیسے گیمس کھیلتے ہیں بچے, کرکٹرز, ہاں, یا پھر وہ اگر اسموکنگ ویپنگ وغیرہ کر رہے ہیں بچے, جن کو ہم ابھی اوائڈ منع ہی نہیں کر پاتے, بچے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون کر رہا ہے کون نہیں. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو پھر ایک سیرم لائف میں ایڈ کر دینا چاہیے. دیٹس اٹ. اوکے. اینڈ واٹ اباؤٹ جب ٹین ایجرس, جب بہت زیادہ وہ پیوبرٹی ہٹ ہوتی ہے, دے ہیو دس سڈن ایکنی. ایکنی بالکل الگ چیپٹر ہے. جیسے ہی ایکنی کا پہلا ڈاٹ آئے پیوبرٹی میں, ماں کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ایک دانہ ہوا ہے, چلو ٹھیک ہے, اسی آس پاس ایک ہی چیک ایریا پہ 1-2 اور دانہ آیا, اٹس اوکے. پر اگر آئیڈینٹیکل دونوں چیکس پہ ایک ہی جگہوں پہ دانہ ایک آ گیا, مطلب پکا یہ پیوبرٹی کا دانہ ہے. فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. 1-2 دانہ گرمی کا ہو سکتا ہے, ایک ہی جگہ. یہ مین پوائنٹ میں بتاتی ہوں, ایک مین سائن اینڈ سمٹم ہے کہ اگر فیس پہ آئیڈینٹیکل, کان کے پاس دونوں طرف دانہ فیل ہو رہا ہے, ایک ہی جگہ ادھر دونوں دانہ, مطلب کہ یہ پیوبرٹی کا ہڈن دانہ ہے. فوراً بھاگیں اپنے نیئرسٹ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس, اس کے پاس جا کر ان کو دکھائیں کہ کون سا کلاس آف ایکنی ہے. بہت زیادہ ویرائٹی ہے, تو وہ فوراً ٹریٹ کریں گے. کیونکہ پھر بچہ اگر اس طرح رہ گیا اور 13th-14th کی ایج اس نے گزار لی اور دانے بھر گئے, وہ دانے سارے چلے جائیں گے, پر سارے بڑے بڑے کھڈے چھوڑ جائیں گے. ان کو فل کرانے کے بغیر کوئی علاج نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ پھر وہ بڑے وہ پورس کے مسئلے ہوتے ہیں, بن جائیں گے. بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, دے آر کانسٹنٹلی پکنگ. ہاں, معصوم ہے نا, ان کو نہیں پتا, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. اچھا, اینٹی ایج شوڈ اسٹارٹ فرام 30s کے بعد. ہاں, اینٹی ایجنگ کا ایک پروسیس ہے جو کہ اسٹارٹ, اگر سیلیبریٹیز ہیں تو شوڈ بی اسٹارٹیڈ فرام دا 25 ایج آف 25. اینڈ اگر سیلیبریٹیز نہیں ہیں, اگر کوئی ایسا کام نہیں جو ٹی وی میں ان کو فیس دکھانا ہے, دین آفٹر 30. لفٹنگ کا سارا پروسیس 35 سے اس لیے شروع ہو جانا چاہیے. 45 میں کیا ہی لفٹ ہو جائے گا, کہ کیا ہی لفٹ ہوگا. لفٹ تو ہوگا 60s میں بھی, پر وہ آپ اتنا نہیں پاز کر سکو گے جتنا آپ 30s کی 35 میں پاز کر لو گے. وہ 40 تک بھی پہنچے گی تو وہ 35 میں لگ رہی ہوگی, وہ 45 تک بھی جائے گی تو وہ 40 میں لگ رہی ہوگی, اگر 35 سے پازنگ اسٹارٹ کر دیں تو. بٹ آج کل جیسے ہالی ووڈ وغیرہ میں, اینڈ ایون دیز کورین پیپل, وہ ایکسٹریم فیس کو وہ لفٹ کر دیتے ہیں. وہ یہاں پہ آئی تھنک اسٹچز لگاتے ہیں, تھریڈس کر دیتے ہیں. اٹس ایکچولی ایکسٹریم فیس لفٹ ہے, پورا سرجیکل فیس لفٹ. اچھا, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سرجیکل فیس, دیٹ از ٹو مچ, ایکسیسولی ڈن. اگر آپ بہت چیزل فیس کے ساتھ ہو, آپ خود نوٹ کرو, لڑکی خوبصورت نہیں لگے گی. تھوڑا سا لٹکا ہوا, مطلب لٹکا کا کہنے کا مطلب ہے تھوڑے سے چیکس کا نیزو لیبل فولڈ پرومیننٹ آپ کے فیچرز دکھاتا ہے. تھوڑے فراؤن لائنز ہونا, آپ غصے میں ہو تو محسوس ہو اگلے کو, کسی ایکسپریشن سے بات کر رہے ہو, پیاری لگتی ہے لڑکی بھی, لڑکا بھی. غصے سے بات کر رہی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا,
تو اس کا ایک دو کچھ آئی برو اٹھے تو بالکل آپ بالکل فروزن ہو اور آپ بات کر رہے ہو کہ ایسا کیوں ہوا کیا ہوا, اور آپ ویسے ہی لگ رہے ہو تو کیسے لگے گا؟ ہاں مطلب ایسا لگے کہ آپ انسان سے بات کر رہے ہو. دس کمز ٹو دا ریمائنڈر آف ویری فیمس نیٹ فلکس سیریز, اور ان کی جو لیڈنگ ہیروئن تھی انہوں نے کافی بیک لیش فیس کیا تھا بیکاز ان کا پورا فیس فریز ہوا تھا. بہت سیلیبریٹیز ایسے ہیں جو سیم نہیں لگتے, جو اتنی پیاری تھیں یا پیارے تھے. لڑکوں نے بھی بہت سارے کام کرانا شروع کیے ہیں, پر روز کہیں جن کو ضرورت تھی جنہوں نے کرا لیا وہ پیارے بھی لگ رہے ہیں. مطلب اوور ڈو نہ کریں, اوور ڈو نہ کریں. مطلب لیس از مور. یس رائٹ. وٹ از یور اسکن کیئر روٹین؟ بہت بیکار, کیونکہ میرا بہت اچھا سن بلاک فیس واش سب کچھ لے کے رکھا ہوا ہے, جو میاں چیختا رہتا ہے کہ تم کیا کرتی ہو, اتنی 58,000 کا کون کریم لیتا ہے. تو پھر میں آگے سے کہتی ہوں 1 سال بھی تو چلتا ہے, کم یوز کرتی ہوں بہت. جو پروڈکٹ 6 مہینے چلنا چاہیے میرا 1 سال چل رہا ہوتا ہے. پر ایسا نہیں ہے کہ میں کسی دن گھر سے نکلی ہوں بغیر لگائے. 1-2 ایسے میرے فیوریٹ پروڈکٹس ہیں جو لگائے بغیر نہیں نکلتی, پر میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ایک ایسا پروڈکٹ رکھوں جس کے اندر SPF بھی ہو. حالانکہ یہ سستی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, پر کیونکہ میری دوڑ صرف گھر سے اندر ہی اندر گاڑی میں بالکل قریبی کلینک تک ہے. کچھ سن ایکسپوجر والے ایریاز نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے میرا سن ایکسپوجر. آئی ایم ناٹ اے بیچ پرسن, ناٹ اے پارٹی پرسن, آئی ڈونٹ گو اینی ویئر, جسٹ ہوم کلینک ہوم. بالکل, دیٹس وائی. سو ایک سن بلاک تو مسٹ ہے, ایک موئسچرائزر مسٹ ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ پروڈکٹس جس میں ہائیلورونک ایسڈ, نایاسینامائڈ, یہ سارے سیرم؟ اتنے پروڈکٹس, مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں, لڑکیاں بھیجتی ہیں دوپہر کا یہ لگا لے, شام کا یہ لگا لے, ریٹینول لگا لے. میں کہہ دیتی ہوں ایز یو وش, کیونکہ میں کسی کو منع کیوں کروں, کسی کا میں دکان بھی بند کیوں کروں. جس کو جو بیچنا ہے بیچے, جس کو جو لگانا ہے لگائے. پر یہ ایکسیسو چیزیں, جتنا میں سمپل بتاؤں, جتنا زیادہ فیس کو گیلا رکھیں گے, جتنی چیزیں لگا کے رکھیں گے, اتنا ہے تو ہمارا یہ گوشت تھی نا, فیٹ ہے, یہ سب پگھل جائے گا. اینڈ یو ول اسٹارٹ ایجنگ. اگر جتنا زیادہ پروڈکٹ لگا کے رکھیں گے, اب یو ول اسٹارٹ ایجنگ. زیادہ وائٹننگ کریم لگا کے رکھیں گے, وہ فریکلز دے کے چلی جائے گی, ملازمہ جیسے بڑے بڑے پیچز. تو ہر چیز لمٹ میں کرنی چاہیے, زیادہ نہیں. ڈو ناٹ. اچھا امرین, ٹیل می ہاؤ ڈو یو مینیج یور پروفیشنل لائف اینڈ یور پرسنل لائف؟ جیسے رمضان میں کیویار میں پیشنٹس ماشاء اللہ سحری تک ہوتے تھے. ہاں. سو کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ میں زیادہ ٹائم اپنے کیویار میں انویسٹڈ ہوں, مجھے گھر پہ ہونا چاہیے, ابھی روزہ سحری مجھے اپنی فیملی کے ساتھ کرنی چاہیے, وہ کیسے مینیج کیا؟ یار آپ کہو گے کہ یہ تو بھائی یا تو میاں کو خوش کرنا چاہتی, جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہتی, یا تو آپ کہو گے پوڈ کاسٹ ہی میاں کے اوپر ہے. یہ سپورٹ بھی گھر سے آتی ہے. ماں باپ تو فون کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ابا پولینڈ میں ہوتے ہیں, فون کرتے ہیں, بیٹا جانی کیا ہے رمضان میں روزے میں کام کر رہی ہو, گھر جاؤ. اماں کا فون آتا ہے, کتنی بری ہو گئی ہو, شکل دیکھو اپنی, گھر جاؤ, روزے میں ہو یا روزے نہ رکھو, کیا کر رہی ہو. یہ جان بوجھ کے بولتی ہے روزے نہ رکھو تاکہ میں اسکپ کروں کام. میاں سپورٹ کرتا ہے, کیا ہو گیا, روزے میں لوگ کام کرتے ہیں, آپ کریے آرام سے. میاں سپورٹ کرتا ہے, میں بچے دیکھ رہا ہوں, میں آ جاؤں گا تمہارے پاس کھانا کھانے کے لیے, پیشنٹ کو مس مت کرنا, کرتی رہو, جو دل کرے کرو. تو یہ سپورٹ اگین آپ کے اپنے پارٹنر سے, آپ کے بیٹر ہاف سے, اور آپ کے اس انسان سے آتا ہے جو آپ کو پرووائڈ بھی کرے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں ماشاء اللہ ہی ہیز اے بگ نیم, بہت جانا مانا شخص ہے, اور بہت بڑا کام ہے ان کا جوس کا. اب لوگوں کو پتہ ہوگا, نہیں بھی ہوگا تو ایک اچھا بڑا نامور بزنس مین ہے. پر اپنے کام کو ہر طریقے سے, ایسے نہیں کہ اگنور کیا ہوا ہے, ہر طریقے سے دیکھ کر, ان کی 2 آنکھیں ہیں نا, تو 1.5 آنکھ انہوں نے مجھ پہ رکھی ہوئی ہے میرے کام پہ. اچھا امرین, کچھ فیوریٹ چیزیں ہم جانتے ہیں امرین کے. وٹ از یور فیوریٹ فوڈ؟ آئی لو حلیم. Oh, yes, حلیم like with naan, روٹی. حلیم of course with naan, with anything. پر سب سے فیوریٹ ہے میرا رائس وتھ مینگو. مطلب کھانے میں اگر آپ مجھے حلیم دے دیں اور نہیں ہے حلیم, سفید چاول اور مینگو ٹھنڈا, I love it. And I heard that you love poetry also. Yes, I do. So کوئی اپنا فیوریٹ شعر سنا دیں. کاش کے آتا ہوتا تو یاد ہوتا, میری طرف سے آپ سنا دو نا روز. اتنے پیارے پیارے آپ کو آتے ہیں شعر. میں آئی سنگ, پر یوزلی آئی سنگ کیونکہ گانے یاد ہو جاتے ہیں مجھے, پر شعر و شاعری بہت پسند ہے, پر وہ شعر یاد ہی نہیں رہتا, بس اس کو چلا کے دوبارہ دیکھتی ہوں. ہاں مطلب اٹ اسکپس یور مائنڈ. لیکن شی ڈز ویری بیوٹیفل شعر و شاعری, اور گاتی بھی بہت اچھا ہے. آئی وش ہم پروگرام کے اینڈ میں پوچھیں گے کچھ گا لیں ہمارے لیے. فیوریٹ ہیرو؟ مائی فیوریٹ ہیرو واز, اب نہیں ہے, اب اس لیے نہیں ہے کیونکہ شاید وقت کے ساتھ کہتے ہیں
بدل جاتا ہے. پسند بدلتی ہے. ہاں میری پسند بدلی نہیں ہے, مطلب بہت میرا فیوریٹ ہوتا تھا شاہد کپور, آج بھی ہے. جیسے کوئی نئی مووی آئے گی سب چھوڑ کے میں شاہد کپور کو دیکھوں گی. he's pretty good. جب سے وہ کبیر سنگھ مووی اس کی آئی ہے اس کے بعد مجھے کوئی اور اچھا ہی نہیں لگا. سب سے اچھا لگتا ہے مجھے. اینڈ ہیروئن سب سے پیاری جیکلین فرنانڈس. جیکلین فرنانڈس. اچھا okay, Jacqueline fans will hate me for this, but don't you think Jacqueline has overdone things to her اب کر دیا ہے نا, پر آپ اس کا را فیس دیکھو جب یہ آئی تھی. میں کہتی ہوں نا لوگ بدل گئے ہیں, لوگ چینج ہو گئے ہیں, پر مجھے جیکلین اچھی لگتی ہے. she's got a oomph factor. ہاں. اچھا tell me about your siblings. You are I have 2 more sisters and 1 brother. اوکے, تو کیسے اپنی بچپن کی کچھ باتیں بتائیں. ہاؤ از یور ریلیشن شپ ود یور سبلنگس؟ آپ یقین کرو کہ ہم 2 بہن, مطلب ٹوٹل 3 بہنیں ہم لوگ آج تک زندگی میں لڑے نہیں ہیں. بہنوں میں لڑائی ہوتی ہے نا, میں نے یہ سنا, کپڑے لے کے لڑائی زیادہ ہوتی ہے. اور میں نے سنا یہ لڑائی ہوتی ہے بہنوں میں. ہماری بہنوں کی کبھی آج تک لڑائی ہوئی نہیں ہے, کبھی لڑائی ہوئی نہیں ہے. ہم تینوں بہنوں نے کبھی کسی چیز پہ آرگیو کیا نہیں. وہ مجھے آپی میں سب سے بڑی ہوں, وہ مجھے آپی یہ ایڈوائز وہ کبھی انہوں نے آج تک, یو وونٹ بلیو, شاید میں یہ بات کہوں تو کبھی ان بچیوں نے دونوں نے, میں ان کو بیٹا کرتی ہوں, انہوں نے کبھی زندگی میں مجھے چوں تک نہیں بولا, کسی بات پہ مجھے ڈانٹا نہیں. ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے چھوٹی بڑی بہن میں, اماں سے بہت لڑائی, بہت ڈانٹ سنی ہے, ماما بہت اسٹرکٹ ہیں, پر بہنوں نے کبھی زندگی, ہم بہنوں نے کبھی نہیں لڑا. اچھا, اینڈ واٹ اباؤٹ بھائی میرا اتنا لونگ ہے کہ آپ, بس میں چاہوں گی ایک دفعہ آپ مل کے دیکھو. ایسا بھی کوئی بھائی ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے ہمارا بابا جان اور بھائی میں بس صرف 19-20 کا فرق ہے. بابا جان جس طرح ہمارے بابا ہیں, بھائی ہمارے باپ کی طرح ہیں. اتنا پیار کرتا ہے ہمارا بھائی ہمیں, سب بہنوں کو. اور نارملی بھائی ایسے ہوتے ہیں نا تھوڑے سے باسی سے, دے ٹیل یو یہاں یہ مت کرو وہ مت کرو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بھائی میرا بہت لونگ ہے, بہت رول اینڈ ریگولیشنز والا, ہر چیز کا اس کو پتہ ہے. پر اتنا لونگ ہے کہ ایک دن ایسی کسی چیز میں بندہ پھنستا ہے نا, آئی کالڈ ہم اپ, ایسے بھیا یہ پرابلم ہے. وہ کینیڈا میں رہتا ہے بچپن سے, جب سے وہ 11 سال کا تھا. تو میں نے اسے کہا بھیا یہ پرابلم ہے, یہ میں نے غلط کیا ہے, بتاؤ کیا کروں. کہتے دیکھو بہن, تم نے غلط کیا ہے یا تم نے صحیح کیا ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ تم میری بہن ہو. غلط کیا ہے تو بھی میرے لیے صحیح ہے, صحیح کیا ہے تو بھی میرے لیے صحیح ہے. اب اس نے کیا کک ہے یہ, بھائی ہو تو ایسا, اگر بھائی ایسا ہو, آپ کی جو غلطی اندر ہوتی ہے نا, آپ اس میں اندر تو شرمندہ ہوتے ہو, پر آپ سوچتے ہو کہ یار میرا بھائی میرے ساتھ ہے. کیا سپورٹ ہے اگر آپ کے سبلنگز آپ کے ساتھ ہو. دیکھیں, اٹس ویری امپورٹنٹ فار اے پروفیشنل وومن ٹو ہیو سپورٹ فرام دا فیملی. اور جب آپ کی فیملی تو خیر آپ کے ساتھ نہیں ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہیو سپورٹ فرام یور اسپاؤس. بیکاز اگر آپ ذہنی طور پہ سکون سے نہیں ہوں گے اپنے گھر سے, تو آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے اپنے ورک پلیس پہ بھی. جس دن میاں سے لڑائی ہو اس دن کوئی پیشنٹ دیکھنے کو من نہیں کرتا, آف کر دیتی ہوں میں. بالکل, بیکاز اٹس اے ویری سینسیٹیو تھنگ کہ آپ کسی کے فیس پہ آپ کچھ کر رہے ہیں, آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے, اور آپ کا ذہن کہیں اور ہے. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. یہ آرٹ ہے ایک, جو میں نے آرٹ کا بچپن میں خواب دیکھا تھا, وہ اپنے پیشنٹس کے فیس پہ کر رہی ہوں. تو وہ آرٹ آپ کو مزے اپنے سکون سے آتا ہے, وہ ایسے نہیں آتا. آرٹسٹ بھی پینٹنگ کرتا ہے ذہنی سکون سے. اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی مینٹل بلاکیج ہے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم. امرین, یو ہیڈ ماشاء اللہ ویری سکسیزفل کریئر. اس میں کچھ تو آبسٹیکلز آئے ہوں گے, کچھ فیلیئرز آئے ہوں گے. ہیو یو ہیڈ اینی ریگریٹس؟ بہت سارے چھوٹے ایسے فیلیئرس تھے جس میں میں نے فیل کیا کہ نہیں یار یہ اب رپیٹ نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. کافی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے دیکھا کہ لوگ فار گرانٹیڈ بھی لے رہے ہیں, پر روز انسان نکل پڑتا ہے ہر چیز سے, ہر غم سے نکل آتا ہے, بس اپنا ایک ول پاور ہونا چاہیے. اینڈ واٹ ڈز سکسیس مین ٹو یو؟ سکسیس از جسٹ ٹو کیپ اے نیٹ کلین ہارٹ اینڈ انٹینشن. نیت صاف ہو آپ کی, چاہے آپ کی جیب سے پیسہ لگ رہا ہو, نیت صاف ہو, انٹینشن آپ کا بالکل کلیئر ہو, آپ اگلے کے لیے اچھا سوچ رہے ہو, آپ محنت کرتے جاؤ, سکسیس آپ کی گود میں آتا جائے گا. ایسا ہی, مطلب کنسسٹنسی از دا کی. یس, ویک اپ ریپیٹ, ویک اپ ریپیٹ, ہے نا. کبھی کبھار آپ کا دل کرتا ہے کہ آئی وانٹ گیو اپ, اٹس ناٹ کلکنگ, ہے نا. ہاں ہوتا ہے ایسا. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے اوور ہو گیا پیشنٹ فلو,
اور آپ کو ہوتا ہے کہ وہ مائی گاڈ مجھے تو اپنے چھوٹے والے بچے کے ساتھ برتھ ڈے پہ جانا ہے, وہ رو رہا ہوگا, مجھے تو نہیں جانا تھا پر اس کو تو جانا تھا, مجھے جانا ہے. اور آگے سے 4 پیشنٹ بیٹھے ہیں, کوئی حیدرآباد سے ہے, کوئی گھوٹکی سے آیا ہے, میں ان کو اتنے دور سے آنے والوں کو کیسے روکوں, یا بچے کی روتی شکل دیکھوں جو اپنے سپر مین کے کپڑے پہن کے آ کے میرے کلینک کے باہر ویٹ کر رہا ہے. بہت گلٹ ہوتا ہے کہ یار میں ماں بھی تو ہوں. کبھی نہیں ایسا کیا کہ ہاتھ پکڑا بچے کا اور نکل گئی, نمنگ کرا کے نکل کے 15 منٹ برتھ ڈے اٹینڈ کر کے واپس آ کے پیشنٹ اٹینڈ کیا. یہ سب چیزیں بیلنس کر کے چلنی پڑتی ہیں. کبھی ایک دو دفعہ نکل بھی گئی, پر پھر وہ پورے ایونٹ میں آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ یار میری 2 پیشنٹ بیٹھی ہیں, تو بڑا بیلنس آؤٹ کرنا پڑتا ہے روز. You have to balance everything. اچھا امرین, I wanted to discuss this now. ایمبرلین کے پیچھے امرین ہے. I wanted to ask you کہ یہ مومنٹ یا یہ تھاٹ کب آیا, کیسے آیا کہ میں نے اب ایک اسکن کیئر برانڈ ایسے بنانا ہے جو اس کی کوالٹی از گوئنگ ٹو بی سیم ایز این امیریکن برانڈ, جو بڑا کوئی فیمس سا برانڈ ہے, لیکن کیونکہ ہر کوئی وہ برانڈ افورڈ نہیں کر سکتا. So you wanted to bring it into Pakistan at an affordable price. So یہ جو آپ کا بیبی ہے, جو تھاٹ ہے, یہ کیسے آپ نے وہ کیا؟ روز ایک تو یہ کہ کووڈ کا ٹائم تھا 2020 میں. ہسبینڈ مجھے, جیسے ویسے تو میاں کو آج کل کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ بیوی کیا کیا پروڈکٹ یوز کر رہی ہے. کووڈ میں ہم لوگ ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تھے پورے گھنٹے, لاک ڈاؤن تھا. تو مجھے ایک دن غصے میں کہنے لگا کہ یہ کیا ہے, تم اتنا مہنگا کریم خریدتی ہو اور کیا پورا تو نہیں کرتی ہو, تو سال بھر چلتا ہے. میں نے کہا یہ اتنا پیارا پروڈکٹ ہے کہ یہ ہے ہی 7-8 مہینوں کے لیے. اور وہ پروڈکٹ مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے لینا شروع کیا تھا روز, تو ایک بہت اچھی کمپنی ہے کرسٹین ڈیور کی, میں 33,000 کا کریم لیتی تھی اور آج وہ 58,000 کا ہو گیا ہے. تو میرا ہسبینڈ مجھے, جب وہ 33 کا تھا نا کووڈ کے ٹائمس میں, تو میرا ہسبینڈ مجھے کہتا تھا کیا ہے یہ یار, کیا جان چھڑاؤ, جب سے شادی کر آئی ہو یہ پروڈکٹ لے کے یوز کری ہو. پھر مجھے ایک دن کہنے لگا اچھا سنو کہ یہ اتنی مہنگی کریم لیتی ہو, یا میں تو ایک لکس کا صابن استعمال کرتا ہوں اپنے لیے, میں جوسز وغیرہ بناتا ہوں, تمہارے لیے فیکٹری لگا دوں, ایسا کریم بنا کے دوں. میں نے کہا کریم بھی بنا سکتے ہو کیا؟ کہتا ہے یار ماچس بنا سکتا ہوں, جوس بنا سکتا ہوں, ایکس وائی زیڈ. اب میں ان کے شو نہیں مار رہی. وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ سب چیزیں میں بنا سکتا ہوں, تو کیوں نہیں تمہارا بنا سکتا. میں نے کہا اچھا. میں نے دل میں سوچا کچھ بھی بنا لے, میں تھوڑی یہاں پہ کوئی بنا ہوا پاکستان سے ایسی کریم اٹھا کے لوگوں کو دوں گی, ان کے منہ خراب کروں گی. میں نے کہا جی. میں نے کہا کیا ٹائم ضائع کرنا, میں نے کہا بنا لیں. انہوں نے یہاں نہیں بنایا, انہوں نے چائنا بھیجا. میرا یہ کرسٹین ڈیور کا کریم بھیجا چائنا, جو تھوڑا سا بچ گیا تھا. چائنا سے بنوایا, کوریا سے بنوایا, نہیں سمجھ آیا ان کو, ٹیسٹنگ کرائی ہم نے ملٹیپل لوگوں کو, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, ایوری ویئر جہاں ان کا جوس جاتا ہے. نہیں سمجھ آیا. فائنلی تھائی لینڈ گئے ہم دونوں, ہم نے جا کے فیکٹریز وزٹ کی, بہت ریسرچ ہے اس کے اوپر. ہم نے کہا ہمیں صرف کرسٹین ڈیور جیسا ہی یہ چاہیے, پیونی فلاور سے بنا ہوا ہے یہ کریم جس کی بات کر رہے ہیں. I was coming to the ingredients. Can you share? فلاورس اینڈ پلانٹس کا ایکسٹریکٹ ہے کمپلیٹلی, کوئی کیمیکل نہیں ہے. کوئی بھی جا کے اس کو ٹیسٹ کرائے. ہم نے کہا کیا اس سے بنے گا؟ انہوں نے کہا بنے گا, پر ہم آپ کو 100% شاید ویسا نہ دے سکیں. بڑی اس پہ ٹیسٹنگ چلی. فائنلی 4 سال کی محنت کے بعد آج ہم 2024 میں کھڑے ہیں. میرے ہسبینڈ نے فائنلی وہیں سے ہی سیل پیکڈ وہیں سے بن کر آ رہا ہے, بینکاک سے, تھائی لینڈ سے بنوا لیا. اینڈ جب میں نے وہ پروڈکٹ خود کو لگایا, ڈر کے پتہ نہیں کیسا ہوگا, میں نے 6-8 مہینے لگایا. آج میں سچ میں وہ کرسٹین ڈیور کو چھوڑ کے اسی پروڈکٹ پہ آ چکی ہوں. اینڈ اٹس بین آلموسٹ لائک 7-8 منتھس ناؤ. میں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ پروڈکٹ جنوری میں, اور دیکھیں جنوری بالکل سر پہ کھڑا ہے, پر اب ہمارا پورا آ گیا ہے اسکن کیئر, اینڈ ہم اس کو لانچ کرنے والے ہیں 23 کو. اینڈ انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ لوگوں کو پسند آئے گا, اور جب لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے نا تو پھر ہی میں کچھ بول سکوں گی زیادہ. So MashaAllah, the launch is, میں آپ کو بتا دوں, it's on the 23rd of November. Yes. And so far you have ایک سن بلاک ہے, سن بلاک ہے لگژری سینسیشن کے نام سے. دین ایک میں پورے شاید صحیح سے میری زبان پہ نہ ہوں, جو اس کی ایک برائٹننگ کریم ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کریڈل آف بیوٹی. ایک بہت امیزنگ سرم ہے جس کو کہتے ہیں ڈراپ آف بیوٹی, کیونکہ اتنا سا ڈراپ اتنا بیوٹیفل ہے کہ ون ول سی, اتنی اپنی خود سے بات کرنا. پھر ایک ہے ہیڈ ٹو ٹو آئل, جو آئل آپ کے ہاتھوں میں اسی طرح رہے گا جیسے آپ کوئی اچھی جگہ سے فٹ کیئر سے پیڈیکیئر کراؤ, مینیکیئر کراؤ, آپ کے ہاتھ شائن کرے ہوتے ہیں نا, ایک ایسی شائن آپ کے اوور آل باڈی اینڈ اسکیلپ میں رکھے گا. تو مطلب اتنے فائدے ہیں جو من سے لگائے ہوئے. اینڈ کمپیئرڈ ٹو کرسٹین ڈیور the prices are زمین آسمان زمین آسمان ہے نا. جی بالکل. پر بس یہ کوئی جو یوز کرے گا,
ہم اپنے لانچ پہ لوگوں کو فری سیمپلنگ کریں گے تاکہ ان کو ٹیسٹ کروائیں. ایک دفعہ لوگ پسند کر لیں اور لوگوں ان کو اچھا لگ جائے تو پھر ان میں جو رینج ہے سب نکال کے لے آؤں گی انشاءاللہ. میاں کا پورا خرچہ کراؤں گی. اچھا آج کل جو ہمارا جو ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل کا, اٹس فلٹرس اینڈ ایڈیٹڈ, یس فوٹو شاپ, یس ایوری تھنگ از فیک. مطلب انسٹاگرام پہ جو لڑکی آپ کو دکھتی ہے, دے ہیو سیٹ انریئلسٹک بیوٹی اسٹینڈرڈس, رائٹ؟ یس. وٹ آپ کیا ایڈوائس دیں گی ان لڑکیوں کو, ان کو کیا بتانا چاہیں گی کہ جو انسٹاگرام پہ آپ دیکھ رہے ہو, جو ڈرامے میں, جو ویڈیوز میں آپ لوگ ایکٹریسز کو دیکھ رہے ہو, وہ ایکچولی ایسے نہیں دکھتی. ہر اسکن ہیز, ایوری اسکن ہیز پورز, یس. اور کوئی ایسی اسکن ہے نہیں جس کے پورز نہیں ہیں. سو آج کل ہماری جو فار ایگزامپل انفلوئنسرز ہیں, جو انسٹاگرام ماڈلز ہیں, دے آر ہیویلی فوٹو شاپڈ, دے آر ہیویلی ایڈیٹڈ. اینڈ دا گرلز جو نارمل لڑکیاں ہیں جو دیکھتی ہیں یہ ویڈیو کو یا جو بھی ہے, وہ کہتی ہیں او مائی گاڈ ایسی اسکن چاہیے, یہ کرنا ہے, میری اسکن ایسی کیوں نہیں ہے. ایکسٹینشنس پہنی ہوئی ہوتی ہیں, آپ گھر پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں میرے بال اتنے لمبے کیوں نہیں ہیں, اتنے تھک کیوں نہیں ہے, میری لیشز اتنی لمبی کیوں نہیں ہے. ڈو یو نو ایکسٹینشنس پہنے ہوئے لیشز کے, ناخن میں ایکریلکس لگائے ہوئے, آپ لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہو میرے ناخن ایسے نہیں ہیں. وٹ وڈ یو ٹیل, بیکاز یو کم فرام اے ورلڈ آف ایستھیٹک, اینڈ آپ دن میں 10 لوگوں کو ایسے فیس کرتے ہیں, اسپیشلی فیمیلز جن کا سیلف کانفیڈنس بالکل زیرو ہو چکا ہے. موسٹ آف دا ٹائم ان کے خود کے فرینڈس یا ان کے اسپاؤس یا ان کے پیرنٹس. تو آپ کیا ایڈوائز کریں گی ایسی بچیوں کے لیے یا ایسی خواتین کے لیے, ہاؤ ڈو دے گیٹ آؤٹ آف دس, ہاؤ ڈو دے گیٹ کانفیڈنس بیک؟ اس کا جواب دوں بس, اس کے بعد تو کچھ نہیں پوچھو گے نا؟ نہیں ابھی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ میں ابھی جس طرح اس کیمرہ کے آگے بیٹھی ہوں نا, بھلے یہ کتنا بھی مہنگا سستا جو بھی کیمرہ ہے, جان نکل رہی ہے میری, کیونکہ فلٹر کے بغیر میں ہوتی ہی نہیں تھی. جو میری جان نکل رہی ہے, میں نے خود کو فلٹرز میں ہی دیکھا ہے. اتنے سالوں میں ہم فلٹر میں ویڈیوز بناتے ہیں, تو آپ سب کو چھوڑو, میں اپنی بات کرتی ہوں. فلٹر میں جو میں اپنا یہ بڑھاپا دیکھ رہی ہوں, اور جو بغیر فلٹر کے کیمرہ میں, اور جو فلٹر میں ایک دم سے میں بھی جاؤں گی ہائے دس از ڈاکٹر امرین روشن, کچھ اور لگ رہی ہوں گی, میں اس میں خوش ہوں, میں اس میں رہتی ہوں نقلی دنیا میں. پر مجھے یہ پتہ ہے, اب جیسے لپسٹک نہیں لگائی, بلش آن نہیں لگایا, فلٹر میں پکچر کھینچ لی اینڈ میں نے پوسٹ کر دی. پر یہ جو کیمرہ دکھا رہی ہے نا, اب دیکھیں پوڈ کاسٹ کرنا پڑ رہا ہے, کبھی ہوسٹ کبھی گیسٹ, فیس کرنا پڑے گا. فیس تو فیئر کر رہی ہوں نا, اپنا ڈر اندر رکھ کر. ہمیں یہ ایک دن کرنا پڑے گا. کر لیا میں نے, بڑی ہمت پکڑ کے 2 مہینے سے کر ہی رہی ہوں. پتہ ہے اس کیمرہ نے میرا بڑھاپا دکھانا ہے اور دکھ رہا ہے, پر کچھ چیزوں کے ساتھ ہمیں زندگی میں چلنا ہوتا ہے. یہ جو ایج ہے نا, یہ جو میرے کھڈے آپ دیکھ رہے ہیں, بچپن سے ہیں, کہاں جاؤں. آ کے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر امرین آپ کو ہم پیشنٹ تو اپنا ہاتھ میں دے دیں, اپنے آنکھوں کی اور اپنے چہروں کی چیزیں تو صحیح کریں پہلے. مجھے بولتے ہیں لوگ, میں کہتی ہوں دیکھیں وہ جو آپ مجھے دیکھتے ہو نا, وہ آپ مجھے فلٹر میں دیکھتے ہو, تبھی آپ فلالیس ہو, مجھے دیکھ کر آپ آ جاتے ہو. پر ریالٹی میں یہ ہوں آپ کے سامنے, جس کو کھڈے بھی ہیں, جس کے لاف لائن نیزل لیول فولڈ بھی پرومیننٹ ہیں. ہاں میں خود کو یوں کھینچ کے لفٹ ایسے کر سکتی ہوں, ڈر لگتا ہے. ایکسٹرا آرڈنری فٹ اپنے آپ کو یوں فل کر دیا اور فلر سارے بھر دیے, گندی لگ گئی تو صحیح نہیں ہو سکوں گی واپس. تو جو ابھی ہوں, جب بڑھاپا شروع ہوا ہے, جیسے کہتے ہیں جوانی شروع ہوئی ہے, ہمارا بڑھاپا شروع ہوا ہے, ہم 41, تو ہم سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو کیمرہ دکھا رہا ہے نا, یہ سچ ہے, فلٹرز جھوٹ ہیں. اب اگر آپ کو کبھی ایسا ہو کہ میں ایسی کیوں نہیں لگ رہی, ایک دفعہ پلیز جا کے پیسہ خرچ کر کے اس ملک, اس جگہ, اس کو جا کے دیکھ لیں کیا ریئل میں وہ ایسی لگ رہی ہے. اگر کہ وہ ریئل میں ویسی ہی لگ رہی جیسے آپ نے اس کو فلٹر میں دیکھا, پھر آپ کی مرضی, جو چاہیں کرائیں. پر ہم سب الگ ہیں. یہ ہے روز محمد, یہ فیروزہ محمد, جو ابھی آئی تھنک شی از ان ہر ارلی 30s. تو یہ فلٹر لگائے نہ لگائے, یہ ویسے ہی بہت پیاری ہے. پر جو 41 کی خواتین ہیں, ہم بڑھاپا سٹارٹ کر بیٹھے ہیں ابھی, تو ہمیں فیس کرنا پڑے گا. بس اس سے زیادہ نہیں کرو بات. روز میں اپنی شکل کو دیکھ کے کچھ سوچتی رہتی ہوں. اچھا, وٹ از یور ٹیک, دس از اے لٹل کمپلیکیٹڈ سوال, کہ آپ کا کیا ٹیک ہے آج کل جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں, اینڈ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا دیکھیں اچھا بھی ہے اور کہیں کہیں برا بھی ہے, ٹھیک ہے. سو وی ہیو ریئلی لیجنڈری ڈاکٹرز, جو اولڈ اسکول ہیں, بالکل, جو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہیں, بٹ اینڈ وی ہیو نیو ڈاکٹرز, یس,
جو ہو سکتا ہے سب اچھے نہ ہو, ہاں لیکن وہ ریلز بنا رہے ہیں اور کنٹینیوسلی اپنی چیزیں بوسٹ کروا رہے ہیں, لائکس خرید رہے ہیں, فالوورس خرید رہے ہیں, یو گیٹ اٹ. اب ان اولڈ ڈاکٹرز کا تو سوشل میڈیا نہیں ہے اتنا زیادہ. نہیں تھا. سو آپ کا کیا ٹیک ہے کہ آپ کو اگر آپ نے اپنا ڈاکٹر چوز کرنا ہے, سو آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جس کے پاس لائکس زیادہ ہے, جس کے پاس فالوورز زیادہ ہے, یا آپ اولڈ اسکول ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے, دیٹ ایوری تھنگ از آن دا انسٹاگرام, ایوری تھنگ از آن دا گوگل, وٹ وڈ یو ایڈوائز دیم؟ اتنا سچ پوچھ رہے ہو آپ, مجھے بتانا بھی پڑے گا جیسے سوال ہے. دیکھیں جو پرانے وقت کے ڈاکٹرز ہیں اور اب وقت کے ڈاکٹرز ہیں, اور انسٹاگرام وہ بھی کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. لوگ اس جو پرانے زمانے کا ڈاکٹر ہے جس نے MCPS FCPS ساری ڈگریاں حاصل کیں, سارے بیجز حاصل کی, بڑی محنت سے گزرے, صرف ورڈ آف ماؤتھ چلے, اور ان کو کبھی کوئی سوشل میڈیا کا فورم ہی نہیں ملا, تو ان کے ساتھ تو ہم جیسے نیو کمرس کا یا مجھ سے میرے بعد والے نیو کمرس کا کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. جو ورڈ آف ماؤتھ چل رہے تھے, اصلی محنت کرنے والے ڈاکٹرز وہ ہیں. ہمیں تو یوں کوئک انسٹاگرام آیا, پکچر لگائی, اب ضرورت بن گئی ہے ہماری سوشل میڈیا کہ ایسے بیٹھے بیٹھے کناروں میں ادھر ادھر کون کتنے سارے, میرا بھی چھوٹے سے کونے میں تھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا, کیسے جانتا کوئی کیسے کیویار آتا, ہم نے شو کیا تو لوگ آئے. تو یہ سوشل میڈیا کا ایک پارٹ امپورٹنٹ ہے, پر صرف یہ دکھانا کہ بیفور اینڈ آفٹر غلط دکھانا کہ آپ ایک دم گوری ہو گئی, بیفور اینڈ آفٹر لپ کا غلط دکھانا, یہ سن ہے, یہ گناہ ہے, یہ نہ کرے. جو کرنے والے وہ کریں گے, ہم ان کو روک نہیں سکتے, تو ہم برے کیوں بنے. ہم ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ جو آنے والے میرے بعد بھی جو بھی اسٹیٹک فزیشنز ہیں, جو کر رہے ہیں, جو رزلٹ ہے بس وہ دکھائیں, کیونکہ آپ کے غلط دکھانے سے جو خواب لوگوں کے دل کے اندر بیٹھ گیا ہے, جو پیسے نہیں ہیں جن کے پاس, اور وہ جمع کر کے بھی پیسہ بنا کے لا کے دے رہے ہیں, کا سارا پیسہ ڈوب جاتا ہے. اینڈ یہ چیزیں لمبی نہیں چلتی. سب لوگ ویوز ریویوز دیکھ کر آتے ہیں. اب جہاں ریویوز اور ویوز کی بات آ جاتی ہے نا, وہاں بہت سارے ایسے ہیٹرز ہیں جو جان بوجھ کے فارغ بیٹھ کر گندے ریویوز بھی دیں گے, کسی کے لیے بھی, مجھے, کسی کو بھی, جو اولڈ اسکول والے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی. پر ہمیں کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جائے جیسے کہ ڈاکٹر تسنیم ناخدا, ڈاکٹر فہمیدہ عارف, ڈاکٹر افضال لودھی, ڈاکٹر خلجی صاحب, ڈاکٹر گوہر عالم, ایسے ڈاکٹر نسیمہ کباڑیا, اور میں بھول رہی ہوں, نہ جانے کتنے کراچی کے صرف نام لے رہی ہوں. یہ وہ نایاب محنتی ہونہار ڈاکٹرز ہیں جن کا نام لینے سے پہلے 1 منٹ کے لیے کانپنا اور سوچنا چاہیے کہ ان کو ہم سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. اینڈ وٹ از یور ٹیک آن پلاسٹک سرجری؟ آئی لو اٹ. کیونکہ دیکھیں نا, اب ہر چیز اچھی تو نہیں بولوں گی. پلاسٹک, آئی وش کہ میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی رہتی ہوں کہ پلیز لے کے چلو مجھے یورپ, امریکہ اور بیورلی ہلز میں جا کے میری پلاسٹک سرجری کرا کراؤ, کیونکہ ہر کسی کو نا اچھا دکھنا ہے آج کل. کس کے لیے؟ میاں کے لیے نا, کہ بھائی اس کو کوئی اور تتلی اچھی لگ گئی تو میں ان کو کہتی رہتی ہوں پلیز یار میری پلاسٹک سرجری کرا دو. اور وہ مرد جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا, وہ یہی کہتا ہے گھر میں, تمہیں ضرورت نہیں ہے, تمہیں ضرورت نہیں ہے. کسی پیاری کو دیکھے گا کہے گا یار کیا لگ رہی تھی, پر ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا. تو وین اٹس اباؤٹ پلاسٹک سرجری, آئی ہیو when it's about plastic surgery, literally I'll tell you one thing, plastic surgery do makes a lot of difference if it's done from a good plastic surgeon. Right. کیونکہ جو پلاسٹک سرجری کرے گی, جو لفٹ وہ کرے گی, جو ٹمی ٹک وہ کرے گی, وہ مشین نہیں لفٹ کر سکتی. ہیلپ کر سکتی ہے مشین, ایک اسمارٹ کو زیادہ اسمارٹ بنا سکتی ہے, ایک لفٹڈ انسان کو اور لفٹ دے سکتی ہے. پر اگر ایک پراپر ریکنسٹرکٹیو چیز چاہیے, ٹمی ٹک چاہیے, لٹکا ہوا پیٹ ہے اس کو کٹ کروا کے بالکل ممی میک اوور کرنا ہے, پلاسٹک سرجری. But is it also true that plastic surgery can be an addiction, a dangerous addiction? Yes, you have to be very specific. سمجھدار اور ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کو پتا ہو کہ میں نے once in لائف ٹائم کرانا ہے, مطلب 10 سال کے لیے. لائف ٹائم کا مطلب ہوتا ہے 10 years. 10 years کے بعد اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے. then you have to go for a redo. Okay. پلاسٹک سرجری میں. اوکے, ہماری کیونکہ آپ نے بولا تھا کہ اب مجھے کوئی شعر یاد نہیں رہتا, کوئی یاد نہیں, لیکن کوئی گانا تو یاد ہوگا. اینڈ شی ہیز اے ویری بیوٹیفل وائس. ایسا بالکل نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آواز بہت خراب ہے میری. نہیں تو کچھ گا لیں, کچھ بھی, اپنا فیوریٹ گانا. میں اتنا گاتی تھی, ٹونسلائٹس ہو گئے, اس کے بعد میری آواز ویسی رہی. کوشش کر لیں. اچھا 2 لائنیں, اگر صحیح نہیں آئے تو کاٹ دیجیے گا. ڈن. ٹھیک ہے. مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو,
مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے, نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو چلا ہے میرے پیار کو تم بھلا نہ سکو گے, مجھے تم نظر سے سانس ہی نہیں آ رہا تھا. بیوٹیفل بیوٹیفل. اور آج کے ہمارا جو ایپیسوڈ ہے اس کا لاسٹ کویشچن. ہاں, آپ تو ماشاء اللہ سے پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں, اب آپ ہوسٹ بن گئی ہیں, فرام اے ڈاکٹر ٹو اے ہوسٹ. اف یو ایور گیٹ این آفر فار لائک اے گڈ کوئی بھی کیریکٹر, سو وڈ یو لائک ٹو ایکٹ؟ فیروزہ روز محمد, یہ آپ کا نام ہے نا پورا؟ فیروزہ. آپ جو بولتی ہو نا میرا میاں لبیک کرتا ہے. آپ نے بولا تھا پوڈ کاسٹ تم کر لو, میرے میاں نے چینل کھول لیا. آپ بولیں گی ایکٹنگ میں چلے جاؤ, وہ مجھے ایکٹنگ میں بھیج دیں گے. نہ 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 نہ, پتہ چلا ہم اگلا ہمارا انٹرویو ہوگا نیو پلیکس میں, جس میں ہم بولیں گے امرین کی فلم آ رہی ہے, پلیز آ کے دیکھیں. ایکٹنگ میں اب اماؤں کا رول کر سکتی ہوں, پر وہ بھی نہیں. تم جو بولو گی میرا میاں کہے گا لبیک نہیں کرنا. لیکن اگر لیٹس سے کوئی کیریکٹر آپ کو پلے کرنے کو دیا جائے, ایسا چاپ کرنے والا, دشمنوں کو چاپ کرنے والا کوئی کیریکٹر ہو, مطلب لائک اے ویمپ, لائک اے ولن. یار اسی سے آپ کو کہتی ہوں, ایک نئی مووی آئی ہے دا شیڈوز ٹریز, انگلش مووی ہے. اس میں ایک لڑکی, اس کا کیریکٹر, اس کا نام ہے 13. ہائے کاش کہ جو امیجنری ون ڈے کے لیے بندہ وہ 13 بن جائے, تو پھر آپ کہو گے یہ تو اتنی ساری تم نے ایکٹنگ کی اتنی پیار سے بات کرنے کی. وہ مووی آپ دیکھیے گا, ایوری بڈی واچز, امیزنگ مووی. اور واقعی ایک 13 نمبر کی کیریکٹر ہونا چاہیے لائف میں. سو مطلب اگر آپ کو وہ ملے, سو یو وڈ لائک ٹو ڈو دیٹ والا نیگیٹو رول, اے ویمپ. ناٹ اے نیگیٹو رول, آئی وانٹ ٹو چاپ آل دا نیگیٹیوٹی فرام دا ورلڈ. ساری نیگیٹیوٹی کو مجھے ساری نیگیٹیوٹی کو چاپ 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 کر دینا ہے, تاکہ بس صرف خوشیاں, مسکراہٹیں, خوشبوئیں ہوں, کسی کا دل نہ ٹوٹے. اگر میں زندگی میں ون ڈے کے لیے کوئی کسی ہوم منسٹری کی سیٹ پہ بیٹھی, جو بے روزگار ہیں سب کو نوکری دلوا دوں گی, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے سب کو پیسہ دلوا دوں گی. انیل کپور والی مووی لائک دیٹ, پتہ نہیں, ہاں, جس میں وہ ایک دن کے لیے پریزیڈنٹ بنتا ہے نا. بس ایک دن کے لیے کوئی مجھے بنا دے, میں پورے ملک کو اچھا کر نا سب کی ساری مشکلیں دور کر کے اگلے دن اتر جاؤں گی. آئی ڈاؤٹڈ کہ پاکستان ایک دن میں سدھرے گا, لیکن تھینک یو سو مچ امرین فار یور ٹائم. اینڈ آج جو ہم نے بہت ساری ایسی باتیں آپ کے بارے میں ہمیں پتہ چلی جو نارمل لائف میں nobody knows, because for them you are Dr. Amreen. And today you are just Amreen. So it was a good session, a good gupshup, and I wish you all the best for your brand launch Amberline. And 23rd November کو اس کا لانچ ہے Amberline کا by Dr. Amreen Roshan and Caviar. And آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. Please do follow, like and subscribe Beauty Edit. Thank you very much. Take care. اللہ حافظ.